सुबह बखैर, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपका अपना दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूँ। सुबह सवेरे खुदावन की तमजीद करना, उसकी सताइश करना बाइबल मुकद्दस में बताती है। खुदावन की हमद करना, सताइश करना और रास्तबाजों को ज़ेबा है। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम सब मिलकर खुदावन के खूबसूरत पाक कलाम को सीखते हैं, खुदावन से बरकत पाते हैं। तो मैं अपने दोस्तों को जो कि इस वक्त में ज्वाइन किए हुए हैं उन सबको वेलकम करना चाहता हूँ। और आइए हम पढ़ते हैं अपने अजीज़ों की तरफ और देखते हैं कि आज सवेरे सबसे पहले हमारे साथ कौन है और किन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हम उन्हें वेलकम कहते हैं। जी हाँ, ये बड़ा ज़रूरी होता है, जब आपके घर को आता है तो आप उसका स्वागत करना चाहिए, उसको वेलकम करना चाहिए। हमारी अजीज़ बहन आशमी वाजिद बेनेट हमारे साथ हैं। बहन, खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू आपका सवेरे हमें ज्वाइन करने के लिए। और एक बड़ी ही मैं समझता हूँ कि इनकरेजिंग बात होती है जब हम एक दूसरे को लिफ्ट अप करते हैं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। कल बेटी सबीन ने फ़ोन किया और उन्हें इस प्रोग्राम को बहुत सराहा। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। अच्छी बात होती है, अपनी फीडबैक जो है वो ज़रूर दिया करें कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है, और अगर इसमें आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ चेंज चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताइए, हम आपके बेहद मशकूर हों। बाइबल टीवी ग्लोबल को देखने के लिए आप अगर 24 घंटे 7 दिन आप इसको देखना चाहते हैं तो आपको हमारी जो वेबसाइट है उसको विजिट करना पड़ेगा। जादू बॉक्स पर हम मौजूद हैं, जो कि कनाडा और मालिक में बहुत ज़्यादा मकबूल है। इंडिया में जियो बॉक्स पर हम इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करते हैं। टेलीविज़न जो हमारा है इस पे IPTV पे मौजूद है, एप्पल टीवी पे। इसके अलावा जो फ्री ऐप है वो आपके पास मौजूद है, आप अपने मोबाइल पे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चंद एक माध्यम है जिनसे आप 24/7 इस चैनल को जो है वो देख सकते हैं। तो आइए मिलकर एक काम करते हैं जो हम रोज़ाना सुबह करते हैं, और वो काम ये है कि ज़रा थोड़ा सा अपने दोस्तों अजीज़ों को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं और उनको लिंक जो है वो शेयर करते हैं, क्योंकि ये बड़ा ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो हैं उनको ज़रूरत होती है हमारी सपोर्ट की, हमारी मदद की, कि हम उनको बता सकें कि जी प्रोग्राम जो है वो शुरू हो चुका है। और जैसे होता है ना, वो होटल्स में एक ना वो वेकअप कॉल होती है, वो सुबह सुबह फ़ोन करते हैं। अगर आपने किसी मीटिंग में जाना, आप सो रहे हों, तो होटल वाले जो हैं वो आपको एक कॉल करते हैं फ़ोन पे और बेल देते हैं और आपको बताते हैं कि आपने जाना था, वक्त हो गया है। तो यही बात है कि हमें अपने दोस्तों को, अजीज़ों को बताना पड़ता है कि जनाब उठ जाएं, टाइम हो गया है प्रोग्राम का, और आप प्रोग्राम को देखें। बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद फ़ोन पे होते हैं, बिज़ी होते हैं, और उनको मालूम नहीं हो पाता कि जी प्रोग्राम जो है वो शुरू हो गया। तो ज़रा थोड़ा सा इन लोगों को भी जगाने की ज़रूरत है, उनकी तवज्जो हमें चाहिए होती है। तो ये काम हम सब मिलकर कर सकते हैं। अब मैं समझता हूँ कि एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है जो कि हम सबको मिलकर करनी है। और आप देखेंगे इसका रिजल्ट, कल मैं देख रहा था कि बहुत ज़्यादा लोग थे और प्रोग्राम को जो है वो देख रहे थे। तो उसकी वजह यही है कि जब हम सब मिलकर कोई काम करते हैं तो खुदा इसमें हमें बरकत देता है। तो ये इब्तदाई चंद एक मिनट जो है ये मैं आपके लेता हूँ, और इसमें हम ये कि ज़रा थोड़ा सा सबको हम एक वेकअप कॉल जो है वो दे दें कि जी आप प्रोग्राम देखें। चलें जी, जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ता है, नए दोस्त हैं वो आते जाएंगे और प्रोग्राम में शामिल होते जाएंगे। साउंड वगैरह आई थिंक ओके। जी हाँ, बिल्कुल जी, साउंड ठीक है, क्योंकि फिर कंप्लेंट्स जो है ना वो नहीं आनी चाहिए कि साउंड ठीक नहीं है। और जी हाँ, पाक कलाम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। तो आइए हम आज सुबह खुदा के पाक कलाम में से तिलावत करते हैं। ज़बूर 66 उसकी 8 से 12 आयत तक खुदा उनके पाक कलाम को देखिए। Psalm 66 वर्स 8 to 12। खुदा उनका जिंदा पाक कलाम खोलिए। आए लोगों, हमारे खुदा को मुबारक कहो और उसकी तारीफ में आवाज बुलंद करो।
وہی ہماری جان کو زندہ رکھتا ہے اور ہمارے پاؤں کو پھسلنے نہیں دیتا، کیونکہ اے خدا تو نے ہمیں آزما لیا ہے، تو نے ہمیں ایسا تایا جیسے چاندی تائی جاتی ہے، تو نے ہمیں جال میں پھنسایا اور ہماری کمر پر بھاری بوجھ رکھا، تو نے سواروں کو ہمارے سروں پر سے گزارا، ہم آگ میں سے اور پانی میں سے ہو کر گزرے، لیکن تو ہم کو فراوانی کی جگہ میں نکال لایا۔ خدا ان کے سندر پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، ویلکم کہنا چاہتا ہوں اپنی عزیز بہن معزرہ چاند کو، اور میں بہت ہی شکرگزار ہوں آپ سب کا کہ آپ میری ایک ڈرائیونگ فورس ہیں، صبح سویرے آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ جاوید صاحب آ گئے ہیں جی ہمارے ساتھ، جاوید اقبال صاحب، ویلکم ہے جاوید، خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو بڑی برکت بخشے۔ آج ہم ایک خاص مضمون کو لے کر آئے ہیں ہر روز کی طرح، اور آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے کرائسس، مشکلات، پریشانیاں، اور how to survive and how to respond all these crises. This is our subject today. تو ہم اس بات کو سیکھیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی بائبل مقدس کی ضرورت ہوگی، اپنی نوٹ بک کی ضرورت ہوگی۔ تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں، خدا ان کے ہاتھوں میں دیتے ہیں آج کے اس پروگرام کو، خدا ان کی برکت چاہتے ہیں، خدا ہمیں سنبھالے، ہماری مدد اور حفاظت رہنمائی فرمائے۔ وہی ہم سب مل کر دعا کریں۔ مہربان زندہ پاک خدا، زمین و آسمان کے خالق اور مالک، ہم تیرا شکر، تیری تعریف، تیری ستائش کرتے ہیں، کیونکہ تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو صادق القول ہے۔ خدا ہم تیرے لوگوں کے لیے، ان کی زندگی کے لیے، صحت تندرستی کے لیے، زندگی کی ایک ایک سانس کے لیے تیرے دل سے شکر گزار ہیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے، اس اچھے مادھم کے لیے، اس اچھی اپرچونٹی کے لیے کہ ہم تیرے پاک کلام کو مل کر سیکھ سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، تجھ سے برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ اے پیار صبر خداوند، آج کا تمام دن تو ہماری حفاظت اور نگہبانی کرنا، اس پروگرام کو اپنی مرضی کے مطابق پائے تک پہنچانا۔ تیرے لوگ جو کہ دور و نزدیک اس پروگرام کا حصہ ہیں، ان کے لیے خدا میں تیری رہنمائی چاہتا ہوں، تیرے پاک روح کی معمولی چاہتا ہوں۔ ہم سب کو بڑی برکت دینا، تیرے یسوع نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ چلیے جی، ہم ذرا بائبل مقدس کو دیکھیں اور ایک خوبصورت ورد جو ہے اس کو ہم خدا ان کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب، اس کا پہلا باب، The Book of Revelation۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کو کھولیے، مکاشفہ کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 12 آیت سے لے کر باب کے آخر تک ہم خدا ان کے پاک کلام کو تلاوت کریں گے۔ خدا ان کا زندہ خوبصورت لا تبدیل پاک کلام دیکھیے۔ The Book of Revelation, chapter 1, verses 12 to the end of the chapter، جو لکھا ہے، میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس سے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغدان دیکھے، اور ان چراغدانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دکھا، جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینے پر باندھے ہوئے تھا۔ اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھیں، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے دانے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب،
جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا اور اسے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دانا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ بس جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لے، یعنی ان 7 ستاروں کا بھید جنہیں تو نے میرے داہنے ہاتھ میں دیکھا تھا، اور ان سونے کے 7 چراغدانوں کا۔ وہ 7 ستارے تو 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں، اور وہ 7 چراغدان 7 کلیسیائیں ہیں۔ خدا ان کے سندر بابرکت لا تبدیل پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ جی ویلکم کہنا چاہتے ہیں، تھوڑی سی گرمی سی لگ رہی ہے اسٹوڈیو میں، ویسے موسم بڑا سرد ہے لیکن اسٹوڈیو کا سب وارم ہے آج، خدا کو شکر۔ جی ویلکم جی ارون بھائی اور ایاز بھائی صاحب اینڈ سیف صاحب اور آپ سب جو ہیں بڑے کوئک ہیں اور پروگرام میں شامل ہوتے ہیں ہر روز۔ ہم آپ کے شوزار ملیشیا سے میں جوائن کیا ہے ایاز گل صاحب نے۔ آپ سب دعا کریں کہ بھائی ایاز گل کے جو امیگریشن کے ایشوز ہیں خدا ان کی مدد کرے اور خدا ان ایسے حالات پیدا کرے کہ وہاں سے نکل سکیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس مصیبت میں ہیں، تھائی لینڈ میں، ملیشیا میں، تو آپ ان کے لیے ضرور اپنی دعاؤں میں ان کے نام جو رکھے ہیں ان کو یاد رکھا کریں۔ ہم ان تمام بہن بھائیوں کے لیے کنسرن ہے، خدا ان سے دعا کو ہے خدا ان کی مدد کریں۔ بات ہو رہی ہے جی آج بہت ہی، جو کل ہم نے سبجیکٹ شروع کیا تھا انزائٹی کے بارے میں، اور بہت سارے مجھے فون بھی آئے، میسیجز، میری بھائی سب بہت اچھا لگا اور ہمیں بڑی تسلی ملتی ہے ان خدا ان کے جو الفاظ ہیں ان کو سن کر۔ ایک بھائی نے مجھے فون کیا، مجھے کہنے لگے جی ہی واز اے مسلم، تو انہوں نے مجھے کہا کہ پادری صاحب ہم بڑا پسند کرتے ہیں پروگرام کو، آپ کہاں سے یہ باتیں سیکھتے ہیں؟ تو مجھے اس بات پہ بڑی، اس وقت بھی بڑی، جب میں نے انہوں نے سوال کیا تو مجھے بڑی ہنسی آئی، اور میں نے اسے کہا، میں نے کہا جی آپ کا سمجھ میں کہاں سے سیکھتا ہوں گا؟ کہتے وہ ذرا بکس جو ہیں جہاں سے آپ یہ ساری باتیں سیکھتے ہیں تو ہمیں ذرا ان کے بارے میں بتائیے، آپ کتابوں کے نام بھی بتا دیا کریں۔ میں نے کہا جی میں تو جب کلام پیش کرتا ہوں تو نام بتاتا ہوں، تو کہتے ہیں جی وہ تو آپ جو انجیل ہے اس میں سے آپ بتاتے ہیں۔ تو میں نے کہا بالکل انجیل مقدس میں میں بتاتا ہوں کہ کون کون سی جو کتب ہیں وہاں سے آپ نے ان کو سیکھنا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میرے پاس تو بائبل نہیں ہے، تو میں نے کہا جی یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ بتائیں ہم آپ کو بائبل جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں۔ تو میں نے انہیں پرومس کیا کہ میں ان کو جو ہے بائبل دوں گا۔ تو عزیزو بہت سارے ایسے دوست ہیں، بھائی بہنیں ہیں جن کے پاس بائبل مقدس نہیں ہے، اور جن کے پاس ہیں وہ شاید ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ان باتوں کو، اور بائبل مقدس کو پڑھنا اور اس کو دیکھنا جو ہے پسند نہیں کرتے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی بائبل مقدس کو سب سے زیادہ اہمیت دینا شروع کریں۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جس دن آپ نے اس کتاب کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی سوچ بدل جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ تو عزیزو بائبل مقدس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا سوچتے ہیں، اس بات کو چھوڑ دیں۔ اسپیشلی I'm talking to my non-Christian brothers and sisters، کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بائبل مقدس بدل گئی ہے اور وہ ایسے باتیں کرتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ بائبل مقدس کو پڑھنا پسند نہیں کرتے، کہتے جی تحریف ہو گئی ہے، اس کی تبدیلی ہو گئی ہے۔ تو بائبل مقدس تبدیل کرتی ہے، بائبل مقدس تبدیل نہیں ہوئی۔ تو مہربانی کر کے آپ لوگوں کی باتوں پہ دھیان نہ دیں، آپ کی جو اچھا ہے، آپ کی جو خواہش ہے، اس کو آپ اپنے سامنے رکھیں، اور آپ بائبل مقدس کو پڑھنا شروع کریں، بائبل مقدس لیں اور اس کو جو ہے وہ پڑھیں، اور خدا آپ کو برکت دے گا۔ آئیے چھوٹی سی دعا کرتے ہیں، کیونکہ دعا کے بغیر تو پاک کلام ہم سیکھ نہیں سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو چلیے آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر دعا کیجیے، دعا خداوند سے باتیں کرنا ہے، درخواست کیجیے آپ خود بھی کہ خداوند آج کا جو کلام ہے وہ میرے لیے، میرے دوستوں کے لیے، میرے بہنوں بھائیوں کے لیے، میرے عزیزوں کے لیے
بابرکت ہو. آئیے ہم سب دعا کریں. چند لمحے آنکھیں بند کیجیے, خدا ان کی حضوری کو محسوس کیجیے. God is so near to us and is always ready to speak to us because he's a living God. Ask him and he will give it to you. Knock and you will see, he will open the door for you. He will open the heaven for you. Seek and you will find. آپ خدا ان کا شکر کریں کہ وہ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے, کیونکہ وہ زندہ کلام, ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. خدا ان کا شکر یسوع المسیح کے لیے چونکہ زندہ کلام. ہم خدا ان کے پاکرو کے لیے اس کا شکر کریں. اے پاکرو, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ ہمارے اندر رہتے ہو, آپ ہم سے بات کرتے ہو, ہماری عقلوں کو روشن کرتے ہو. اے پاک خدا, ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں ایک مددگار دیا ہے. پاکرو کے لیے شکر کرتے ہیں. Hallelujah. Thank you, Jesus. We give you thanks, Holy Spirit. Please lead us, guide us, inspire us. Take control of our tongues, our minds, and our thoughts. I ask your blessing upon your people. Please be with them and bless them. In Jesus' name we ask this. Amen. Hallelujah. Honestly, جب میں یہ بات کہتا ہوں تو I mean it. اتنا خوبصورت لگتا ہے جب میں اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں اور جب ہم دعا کرتے ہیں, خدا ان سے باتیں کرتے ہیں. This is the presence of God. And you can feel it at your home. جہاں کہیں بھی آپ ہیں, اپنے جاب پہ, اپنے گھر میں, جہاں کہیں بھی, you can feel that presence in your lives. اپنی زندگیوں میں خدا ان کی حضوری کو محسوس کیا کریں. کرائسس, ٹریجڈی, مشکلات, پریشانیاں, نامناسب حالات. That's a part of this troublesome world. Nobody can deny from it. We are in a troublesome world. خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ تمام جو کائنات ہے وہ کرا رہی ہے اور درد ذہ میں پڑی ہے اور ایک منجی کی راہ دیکھ رہی ہے. The world is crying. جب ہم نیوز کو دیکھتے ہیں, the way people they are asking for help, the way people they are conducting their lives, people they are crying for peace in their boundaries, in their lives, لوگ کرا رہے ہیں. It's so painful. میں جب دیکھ رہا تھا کہ due to that food crisis and the water crisis, health issues in Palestine, جہاں پر لوگ بریڈ کے لیے, روٹی کے ٹکڑے کے لیے لوگ اپنے ہاتھ بڑھا رہے تھے. They were trying, they were asking for help. Little children, they are in the hospital, in the muds, مٹی میں, اس تمام مشکل میں لوگ کرا رہے ہیں. میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کرائسس جو ہے ان کی وجہ کیا ہے. کرائسس یا مشکلات یا ان تمام حالات کا ذمہ دار جو ہے وہ خود انسان ہے. کل ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ خدا بدی کا موجد نہیں ہے. خدا جو ہے وہ تمام حالات میں ہمیں سنبھالتا ہے. یہ انسان جو شیطان کے, ابلیس کے زیر تسلط ہے, under the influence of the demonic forces, people are creating such tension and crisis. یہ تمام جو نامناسب حالات ہیں یہ ابلیس کے پیدا کیے ہوئے ہیں. ایک بات یاد رکھیے, جو آج میں نے اپنے اس آپشن میں بھی جو میں نے آپ کو بھیجی انفارمیشن پروگرام کے حوالے سے, میں نے بتایا تھا کہ حالات جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. Your circumstances
Your situation can change anytime, in a blink of eyes. पलक झपकते हालात तब्दील हो सकते हैं. But there's a beauty of the character of God. God cannot change. His promises cannot change. खुदावन जो है वो ला तब्दील खुदा है. खुदा तब्दील नहीं होता. इंसानी सोच, इंसानी ख्यालात, इंसानी रिश्ते, इंसानी वादे बदल जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं. जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं खुदावन ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वादों के लिए, वो अहद है, covenant. There's a difference between covenant and agreement. When we're talking about the promises, when we are thinking about the crisis, in all these crises, God is making the promise. God is giving us some sort of assurance, I'll be with you. Covenant जो है, ये ऐसी अहद है जो खुदावन ने अपने लोगों के साथ बांधी. खुदावन ने इब्राहिम के साथ एक अहद किया. वो अहद था कि मैं तुझे बरकत दूंगा, तुझे बुरुमान करूंगा. देखिए, the book of Genesis chapter 12, due to the shortage of time, I'm not going to open the Bible and reading from it because खुदावन का शुक्र है, I can give you these verses. मैं आपको दे पढ़ूंगा जुबानी, जो मुझे याद जो नहीं है मैं देख सकता हूँ बाइबल में. लेकिन खुदावन ने, हम देखते हैं कि पैदाइश के 12 बाब में खुदावन ने वादा किया इब्राहिम से. उसने कहा कि तू अपने अजीज रिश्तेदारों, माँ बाप, नातेदारों को छोड़. He was living in और प्रेजेंट डे इराक जो है. खुदावन ने उससे वादा किया कि मैं तुझे बरुमंद करूंगा, तुझे बरकत दूंगा, तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा, और जो तुझे बरकत देगा उस पर बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करेगा उस पर लानत करूंगा. That was a covenant of God with Abraham. खुदावन ने एक अहद जो है वो, उसको हम कौसे कज़ा कहते हैं, रेनबो, उसको वो उसका निशान था. जब नूह के दौर में तूफान आया, तूफान के बाद आसमान पर वो रेनबो जो है, मल्टी कलर जो हम देते हैं कि एक जो कमान जो है वो नजर आई. तो खुदावन ने ये अहद किया कि मैं वादा करता हूँ, मैं अहद करता हूँ कि अब दुनिया में कभी ऐसा तूफान बर्पा नहीं करूंगा कि जिससे तमाम दुनिया जो है वो फना हो जाए. बेसिकली दैट वाज ए पार्शियल जजमेंट ऑफ गॉड. वो एक ऐसी अदालत थी खुदावन की, क्योंकि दुनिया में हम देखते हैं कि बदी और गुनाह बहुत अरूज पर था. खुदा जो है वो इंसान को बनाने से मालूल हुआ, ये उसका दिल दुखी हुआ का मैंने इंसान को क्यों बनाया. तो खुदावन ने जो कोवेनेंट, जो अहद बांधे हैं वो परमानेंट है. हम बाज का इंसान होते हुए अपने वादों से मुनहरिफ हो जाते हैं, फिर जाते हैं, लेकिन खुदावन वफादार खुदा है. सो पहली बात ये आप अपने ज़हन में रखिए कि खुदा जो है वो ला तब्दील खुदा है. जो क्राइसिस हैं, जो हालात हैं, वो तब्दील हो जाएंगे, खुदावन कर देगा. If you'll go back to the history, look at the history. I'm not going back to the history of Greece or the Persians or जो भी लोग थे उस वक्त. Romans Empire, पूरी दुनिया में उनका तसल्लुत था. अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसने ऑलमोस्ट सारी दुनिया को फतह कर लिया. पर्शियन एम्पायर, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे. वो जो अपने आप को खुदा मानना शुरू हो गए थे, नेहरू जैसे लोग. अजीजो, खुदावन जो है वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है. एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, क्राइसिस होते हैं, तब्दीली की तरफ लेकर जाते हैं. तो जो भी हालात होते हैं, मुश्किलात जो होती हैं, हमें उसमें
घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। अगर मैं ये कहूं कि इट्स नॉर्मल, तो आप कहेंगे पास नॉर्मल कैसे है, सब लोग परेशान हैं। नॉर्मलिटी तो ये होती है कि सब जी आराम सुकून से रह रहे हैं। नॉर्मल का मतलब ये है कि जैसे आप एक कमरे में से बाहर आते हैं, एक डोर है आपके सामने, एक दरवाजा है, आप सुबह उठे, शायद आप अपने बेडरूम से सिटिंग रूम में आ गए, किचन में आ गए, तो एक जगह से दूसरी जगह आप मुंतकिल होते हैं। फिर ज़हन में लफ्ज इंतकाल जो है वो आ रहा है। हम मर जाता कहते नहीं, वो इंतकाल कर गया, ट्रांजिशन पीरियड है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना। इसको जो लफ्ज इंतकाल है, इसकी जो एटिमोलॉजी है वो मुंतकिल होना है, इस दुनिया से उस दुनिया में दाखिल होना, जो कि एवरलास्टिंग वर्ल्ड है। तो जो आप एक कमरे से दूसरे कमरे में, जगह से दूसरी जगह आप चले जाते हैं, गोइंग आउट and coming in. When you are going into that crisis, this is a time you will come out of that. वाइस कहता है कि जमीन पर हर एक चीज का एक वक्त है ना, हर एक चीज का एक वक्त है, और हमें इस बात को अपने जहन में रखना है कि दिस इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ। जो भी, अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जहन में रखें और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उसमें जो भी क्राइसिस है जो लोगों को फेस करना पड़े, हम देखते हैं कि वो जो परमानेंट नहीं रहे, वो क्राइसिस खत्म हो गए। वो हालात, वो हॉलोकॉस्ट जिसमें चैम्बर्स में यहूदियों को रखा गया जर्मनी में, इट्स नथिंग परमानेंट। खुदा उनके पाक कलाम को देखिए, वाइस की किताब, उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत। हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। पैदा होने का एक वक्त है, मर जाने का एक वक्त है, दरख्त लगाने का एक वक्त है, लगाए हुए को उखाड़ने का एक वक्त है, मार डालने का एक वक्त है, शिफा देने का एक वक्त है, ढाने का एक वक्त है, तामीर करने का एक वक्त है, रोने का एक वक्त है, हंसने का एक वक्त है, गम खाने का एक वक्त है, नाचने का एक वक्त है, पत्थर फेंकने का एक वक्त है, पत्थर बिटोरने का एक वक्त है। सो देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। वक्त नहीं है कि मैं पूरे इस चैप्टर को पढ़ूं, बट यू कैन सी दैट देयर इज अ टाइम, there's a time of crisis, there's a time of anxiety, there's a time of weeping, there's a time of joy. हर एक चीज का एक वक्त है। बहनों भाइयों अजीजों, I learned through my own experiences. मैंने अपनी जिंदगी में, I've been in ministry from last 36-37 years almost, और मैंने, जैसे पौलुस ये कहते हैं कि मैं खुदावन में बढ़ना और घटना जानता हूं। We need to learn कैसे गिर कर उठा जाता है, और उठाने वाला कौन है? खुदावन है। मुझे एक शेर याद आ रहा है, मैं गिरा था तो कई लोग रुके थे, लेकिन मैं गिरा था तो कई लोग रुके थे, लेकिन सोचता हूं कि आए थे उठाने कितने, सोचता हूं कि आए थे उठाने कितने। बड़ा खूबसूरत गीत है, गिरते हुओं को थाम लेना यीशु ये तेरा काम है। ऑफ कोर्स वी आर हैविंग ट्रबल्स इन आवर लाइव्स। हमारी जिंदगी में क्राइसिस आते हैं, मुश्किलात आती हैं, गिर जाते हैं। ज़बूर कहता है कि सादिक गिरता है और खुदावंद से उठा खड़ा करता है। खुदावंद में बढ़ना और घटना सीखिए, मुश्किलात में कायम रहना, स्टेबल, मुस्तकिम होना, ये बड़ा जरूरी है। 2 बातें हमने आज सुबह तय की अपनी इस स्टडी में। पहली बात कि खुदा जो है वो ला तब्दील खुदा है। आपके हालात बदल सकते हैं, क्राइसिस आते हैं चले जाते हैं, लेकिन खुदावंद नहीं बदलता। सो वी डोंट नीड टू बी अफ्रेड। हमें खौफजदा होने की जरूरत नहीं। हम कल भी हमने इसके बारे में सीखा था, और आज हमने खुदा के पाक कलाम में से भी देखा है कि जो यूहन्ना था खुदावंद का बड़ा चहेता शागिर्द था,
He was very close to his heart. And he was thinking when he was in the imprisonment, कैद में था, जेल में था, पतमस का जजीरा, एक छोटा सा आइलैंड जहां से भागना नामुमकिन था. जब प्री पार्टीशन बुजुर्गों से सुना है, काला पानी एक जजीरा था जहां पर कैदियों को रखा जाता था, और उस आइलैंड से भागना बड़ा मुश्किल होता था. एक बड़ी खतरनाक जेल थी. तो पतमस भी एक ऐसी ही जगह जहां से उसका निकलना जो है वो बड़ा मुश्किल था. और वो सोचा था कि मैंने इसी जगह पे जो है वो मर जाना है, खत्म हो जाना है. He was hopeless and helpless. खुदावंद ने उसका हौसला बढ़ाया. खुदावंद जलाली हालत में उस पर ज़ाहिर हुए, और खुदावंद ने लिखा कि अपना दाना हाथ उस पर रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ. मैं मर गया था और देख अब जब जिंदा रहूंगा, और मौत और आलमी रोक की खुशियां मेरे पास हैं. खुदावंद जो है वो हौसला बढ़ाता है. खुदावंद हमारी मदद करता है. Is giving us assurance. I'm not talking about the insurance. I'm talking about assurance, guarantee, यकीन दहानी खुदावंद हमें देता है कि I'll be with you. You don't need to be afraid. खुदावंद ने क्यों ये बात कही, खौफ न कर. God knows everything. खुदा को पता है कि हम इंसान हैं, हम परेशान हो जाते हैं. क्राइसिस. अब जरा हम इस बात को देखेंगे कि ये जो दौर होता है क्राइसिस का, इसके बेनिफिट क्या है. Well, we are talking about the crisis. आप कहेंगे भाई साहब क्राइसिस के क्या फायदे हैं. क्राइसिस तो क्राइसिस है, मुश्किलात तो मुश्किलात हैं. और यू आर टॉकिंग अबाउट कि जी क्राइसिस जो है वो उसमें आप कुछ सीखते हैं, इसके बेनिफिट हैं. क्राइसिस, मुश्किलात, परेशानियां. सबसे जो खूबसूरत बात मैंने सीखी है क्राइसिस में, जो मैंने ऑब्जर्व की है, मैं आपको एक बड़ा सच्चा वाकया बताने लगा हूं. जब मैं रावलपिंडी में था तो हमारे जानने वाले थे, दोस्त थे, नेबर से 2-3 घर छोड़ के उनका घर था. बड़े अच्छे दोस्त थे. और वो जो भाई थे वो आपस में झगड़ते रहते थे. क्रिश्चियन थे, मसीही, और 2 मंजिला उनका घर था. एक मंजिल में एक भाई रहता था, दूसरे में दूसरा रहता था. पेरेंट्स जो थे वो एक भाई के साथ रहते थे. हार्डली दे वर टॉकिंग टू वन अनदर, क्योंकि हमारे बड़े फैमिली टर्म्स से उनके साथ आना जाना था. तो मैंने देखा कि वो आपस में बात भी नहीं करते थे. कॉमन एंट्री थी, गेट था. बास का जो बड़ा भाई था वो और पेरेंट्स नीचे सहन में बैठे होते थे. छोटा भाई जो है, उसकी बीवी जो है, बच्चे भी, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि बच्चे भी थे, सो र्यूड. तो वो सलाम दुआ भी नहीं करते थे, चुप करके वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चले जाते थे. हार्डली दे वर टॉकिंग टू वन अनदर. चर्च भी जाते थे. इतवार को मैं देखता था सब तैयार होके, तो चर्च भी जाते, भी सेम चर्च में थे, लेकिन बात नहीं करते थे एक दूसरे से. अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि उस घर में आग लग गई. शॉर्ट सर्किट की वजह से, बिजली की वजह से वहां पर जो है वो आग लग गई. और आग भी बड़ी शदीद थी, क्योंकि वो घर, आपको पता है कि पाकिस्तान में जो गलियां होती हैं वहां पर एम्बुलेंस का दाखिल होना आना खासा मुश्किल होता है. लोगों ने रास्ते में अजीब अजीब तरीके से वो खंबे लगाए हुए हैं और रेडियां और ये वो, बड़ा मुश्किल होता है. खैर, जब उस घर में आग लगी तो मैंने ये नोटिस किया कि सारा घराना एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे और एक दूसरे की मदद कर रहे थे. कोई ये नहीं देख रहा था कि अच्छा ये मेरा कमरा है, ये मेरा किचन है.
یہ میری چیزیں پڑی ہیں، پانی کے لا کے تو وہ بکٹ جو ہے وہ اس پہ ڈال رہے تھے، بالٹیاں بھر بھر کے پانی کی بکٹ جو پھینک رہے تھے اس کے اوپر، پانی کے اوپر. مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے. یہ ایک بھائی دوسرے کے بچوں کو، وہ تم ادھر ٹھہرو، آگے نہیں جانا، یہ نہیں کرنا. پیرنٹس کو لوگ جو ہیں وہ ان کو بلا رہے تھے کرائے، مطلب that was the situation. What I learned through this incident, through this crisis create unity. What do you think about that? جب مشکل آتی ہے، جب پریشانی آتی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ہاسپٹل میں داخل ہوتا ہے، باپ ہے، ماں ہے، سارے بہن بھائی اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، پھر اور جو حالات ہو جاتے ہیں مشکل، پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو کرائسس جو ہوتے ہیں، مشکل جو ہوتی ہے، اس میں لوگ جو ہیں وہ ان کے اندر یونٹی پیدا ہوتی ہے. Let's come to the present situation of the world. Now you can see what's going on in Palestine and Israel. دونوں طاقتیں، I'm not talking about وہ فیورٹزم کی بات نہیں، جو ایک فیکٹ ہے، جو اسلامک اسٹیٹ جو ہیں they are working together, they are concerned about the Palestinians. In the same way, the Israelites, they are making their own alliance. Palestinian جو ہیں وہ اپنی alliance بنا رہے ہیں. They are raising their support. They are asking the Muslim countries come and help us. In the same way, آپ دیکھیں کل امریکہ جو پریزیڈنٹ تھے وہ گئے، جو بائیڈن جو ہیں وہ اسرائیل گئے، and he paid visit to Israel. جو گورنمنٹ ہے ان سے ملے، جو وار کیبنٹ ہے ان سے ان کی میٹنگ ہوئی. تو جو کرائسس ہیں ان میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. میں نے پاکستان میں دیکھا ہے، یہاں پر بھی، کہ جب بھی پاکستان میں حالات خراب ہوئے لوگ اکٹھے ہو رہے، چلیں جی مل کر ہم جلوس نکالیں گے، پروٹیسٹ کریں گے. تو جو کرائسس ہیں وہ ہمارے اندر سینس آف یونٹی جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں. اس لیے سم ٹائم کرائسس آر گڈ. سیکنڈلی جو ہم بات دیکھتے ہیں، اٹ کریٹ دا ہارٹ آف پریئر. جب مشکل ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ہم دعا کرتے ہیں. دانیل نبی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب مشکلات تھیں، پریشانیاں تھیں، منع کر دیا گیا کہ آپ نے دعا نہیں کرنی. He was opening the window 3 times a day. اور وہ ہیکل کی طرف رخ کر کے تو وہ کھڑکی کھول کے تو دعا کرتا تھا. He was not worried about anybody. تو جو کرائسس ہوتے ہیں، جو نامناسب حالات ہوتے ہیں، یہ آپ کے اندر دعا کی ایک سوچ پیدا کرتے ہیں کہ جو ہمیں دعا کرنی. بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے ابھی نے پاسٹر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں، جی بھائی صاحب یہ حالات ایسے ہو گئے ہیں، ہمیں آپ ہمارے گھر آئیے، ہم دعا کریں گے. نارمل حالات میں ہم نہیں سوچتے اس بات کے لیے، لیکن جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے، جب کوئی مشکل ہوتی ہے، فائنینشیل کرائسس ہوتے ہیں، ہم دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، which is good. اس میں کوئی بری بات نہیں. لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ نارمل حالات میں بھی ہم خدا کو یاد رکھیں، خدا سے دعا کریں. The third point is, time is moving so fast. The third جو اس میں ایلیمنٹ ہے، ایک اچھا پہلو جو ہے اس میں، whenever there are crises in our lives, in our families, in our community, in our churches, you are having the desire, the presence of God among you. آپ خدا کی موجودگی کا آپ سوچیں کہ اس کی موجودگی ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، خدا ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. آپ کو خدا کی کمی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. And God is faithful God. جیسے میں نے کہا کہ وہ اپنے وعدے میں سچ ہے. اس نے کہا کہ جب تم پانیوں میں سے گزرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں گا، جب تم آگ میں سے گزرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں گا. دانیل کے ساتھی جب آگ کی بھٹی میں تھے، the presence of God was there. اچھا کہتا کہ میں نے تو یہ 3 لوگوں کو ڈال دیا، چوتھا کون ہے بیبی؟ اللہ ذات سے. تو خدا کی جو موجودگی ہے in your crisis
in your issues, in your problems, you can feel the presence of God. यूहन्ना सोचा नहीं मैं बस इसी जगह पे मर जाऊंगा पतरस में, but God is in control. खुदा उसके साथ था। यीशु ने फरमाया कि मैं कभी भी तुमसे दस्तबरदार रहूंगा, कभी भी तुम्हें ना छोड़ूंगा, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। देखिए ज़बूर, 2 ज़बूर मैं आपके लिए तिलावत करूंगा, बड़े खूबसूरत ये मज़ामीर हैं। साम 91 जी, बहुत खूबसूरत ज़बूर है ये, और आपको तो जरूर इस बारे में, ज़बूर जो है, इट्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड, सिक्योरिटी इन गॉड, डिलीवरेंस, रिहाई, मखलसी। सुनिए, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादिर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदा के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिसमें मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो तुझे सियाहत के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी चढ़ाई ढाल उस पर है, तू ना रात की हैबत से डरेगा, दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाने हाथ पर 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा, शीरों के अंजाम को देखेगा। पर तू ऐ खुदावन मेरी पनाह है, तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। बड़ा खूबसूरत ज़बूर है, ज़रूर इसको आप पढ़िएगा। और ज़बूर 121, अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किस में पुकारा, तेरा राखा ना कदीम बुलावे तो तेरे रब नू नींदर भी ना आवे। देखिए जी ज़बूर 121, सुबह सवेरे जरा ये ज़बूर जो है इसको जरा आप खुद भी बुलंद आवाज से जहाँ कहीं भी आप हैं इसको पढ़िए। ये हैकल की ज़ियारत का ज़बूर है। पहाड़ पर जो हैकल थी, आपको मालूम है कि यरूशलेम जो है वो 3 पहाड़ों पर मौजूद है, और ये जो हैकल है ये उस पहाड़ पर थी। और जब ये जाते थे ज़ियारत के लिए तो ये ज़बूर गाते, खुदा उनकी तारीफ करते हुए जाते थे। हम जब चर्च आते हैं बुड़बुड़ाते हुए, पहले घर से ही लेट निकलना है, फिर बुड़बुड़ाते हैं, और जनाब और फिर जो चर्च में भी आना है तो घड़ी देखते हुए बड़ा टाइम है। तो आते जब लेट हो टाइम तो फिर क्या मतलब है ना, कुछ पता होता क्या पढ़ा गया है, कौन सा विरद पढ़ा गया है ना। प्रेज एंड वर्शिप इबादत जो है ना बहनों भाइयों, इसमें सब कुछ शामिल है। होलनेस जिसको कहते हैं ना, इसमें प्रेज एंड वर्शिप भी है, इसमें दुआ भी है, इसमें कलाम भी है, इसमें ऑफरिंग भी है। हम बात कर सोचते हैं चलो जी वो आखिरी ज़बूर, जब मैंने किन लोगों को देखा वो आखिरी ज़बूर गा रहे हो चर्च में दाखिल हो रहे थे और समझते हैं कि जो हम 5-10 पाउंड जो हमें डाल दिए हैं वो बस जी हमारी इबादत हो गई। नो, दिस इज नॉट अ वर्शिप। और जब आप वक्त पर खुदा के घर में नहीं आते, जब आप घर से निकलते हैं तो आप इबादत करना शुरू कर दिया करें। आजकल तो इतनी सहूलियात है, आपके मोबाइल पे ज़बूर गीत हैं, आप उनको गाड़ी में प्ले कर सकते हैं, आप उनको खुद गा सकते हैं। स्टार्ट वर्शिपिंग फ्रॉम योर होम। घर से बीवी हस्बैंड से लड़ रही है, बच्चों को कोसा जा रहा है, तैयार नहीं हुए, मतलब क्या ये वर्शिप नहीं है। इफ यू आर कमिंग इन द टेंशन, लड़ते झगड़ते मुंह बनाकर गुस्से में, अरे इबादत है क्या है। और जो आपका चेहरा होता है ना वो अक्कासी करता है आपके ख्यालात की, आपकी सोच। चर्च खत्म हुआ, वो मूड बना हुआ, टाइम बड़ा हो गया, पता नहीं हमने जाना था कहीं, लेट हो गए। अजीजों, बनी इसराइल ऐसे खुदा ने उनको बरकत नहीं दी। छोटा सा खिता है, आज सारी दुनिया से खाइफ है, सारी दुनिया को हिला कर रख दिया, क्योंकि दे आर हैविंग द रेवरेंस ऑफ, मैं फियर की बात नहीं कर रहा, खुदा की इज्जत की बात कर रहा हूँ। इफ यू डोंट हैव द रेवरेंस ऑफ गॉड, जब खुदावन के घर में लिखा जब तू कदम रखता है तो संजीदगी से रख। ये लोग जब खुदावन के घर की तरफ जाते थे तो क्या करते जाते थे, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहां से आएगी, मेरी कुमक खुदावन से जिसने आसमान और जमीन को बनाया, वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। देख इसराइल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा, खुदावन तेरा मुहाफिज है,
خداوند تیرے دانے پر تیرا صاحبان ہے، نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا، نہ ماہتاب رات کو۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو یہاں پر الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، بنی اسرائیل جب ٹریول کرتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو یہ کہتے جاتے تھے، انکریج کرتے تھے۔ So when you are going through the hard time, crisis, you need to encourage one another. آپ کو ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، ایک دوسرے کو لفٹ اپ کرنا ہے۔ اور جو میں بات کر رہا تھا کہ کرائسس آپ کو اس طرف لے کر جاتے ہیں کہ آپ کو خدا کی ضرورت ہے۔ شاگرد کشتی میں تھے، طوفان آ گیا، کوشش کرتے رہے کہ پانی نکالے وہاں سے، لیکن گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، کشتی میں پانی بھرتا جا رہا تھا۔ یسوع کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ گدی پر پیچھے سو رہا تھا۔ شاگرد جب تھک ہار گئے، جب ہم شل ہو جاتے ہیں نا، سمجھتے ہیں، سن ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، خدا وہ نتھنگ سے کام شروع کرتے، جب کچھ نہیں ہوتا تو پھر خدا وہ کام کرتا ہے۔ تو جب وہ بالکل نا امید ہو گئے، ہار گئے، تھک گئے، تو انہوں نے جا کر خداوند کو اٹھایا، اے استاد دیکھ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ یسوع اٹھے، انہوں نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور طوفان جو ہے وہ تھم گیا۔ کرائسس، مشکلات آپ کو خدا کی ضرورت کا احساس دلاتے ہیں۔ once again I'll repeat my words. کرائسس، مشکلات، پریشانیاں آپ کو خدا کی ضرورت کا احساس دلاتے ہیں۔ اس لیے کیا خوبصورت گیت ہے، I'm sorry I play that songs۔ میں دعا کر رہا ہوں، ابھی دعا کریں کہ خدا مجھے مشکل آسان کر دے۔ طوفانوں سے مت گھبرانا، ہمت کر کے بڑھتے جانا۔ طوفانوں سے مت گھبرانا، ہمت کر کے بڑھتے جانا۔ دکھ سہنے سے راحت ہوگی، دکھ سہنے سے راحت ہوگی، منزل منزل چاہت ہوگی۔ طوفانوں سے مت گھبرانا، ہمت کر کے بڑھتے جانا۔ پریشان، ہم مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ خداوند نے ہوا اور پانی کو تھما دیا۔ ہوا اور پانی اس کا حکم مانتے کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔ یوحنا کا انجیلی بیان 6 باب، ایک بہت بڑی بھیڑ ہے، یسوع کے پیچھے آ رہے ہیں، بھوکے ہیں، انسان ہے، بھوک لگتی ہے۔ یسوع کے پاس آئے شاگرد، یسوع نے کہا انہیں کھانے کے لیے کچھ دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم کہاں سے دیں بھائی، ہم کہاں سے اتنے روٹیاں لے کر آئیں، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ کرائسس، پریشانی، بھوک، افلاس۔ یسوع نے کہا کہ ذرا پتہ کرو کہ اس جماعت میں، اس گروہ میں، اس ہجوم میں کسی کے پاس کچھ ہے۔ میں کہا ہاں جی، ایک لڑکا ہے جس کے پاس 5 روٹیاں 2 مچھلیاں۔ خدا نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ۔ اس روٹی کو، ان روٹیوں کو، 2 مچھلیوں کو خدا نے برکت دی اور ایک بہت بڑی بھیڑ کو سیر کر دیا۔ خوراک کے لیے فکر نہ کرو، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، کیونکہ ان چیزوں کی فکر میں غیر قومیں جم جاتی ہیں۔ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کا محتاج ہو۔ پہلے اس کی راست بازی، اس کی بادشاہی کی تلاش کرو، تو پھر یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ وہ جو بیابان میں لوگوں کو من کھلاتا رہا، آسمان سے روٹی اترتی رہی، گوشت، فریش واٹر، وہ آج بھی فیڈ کر سکتا ہے۔ مہیا کرنے کی قوت اور طاقت آج بھی اس کی وہی ہے۔ راست باز ایمان سے زندہ رہے گا۔ کیا چیزیں درکار ہیں ہمیں؟ میرے پاس صرف 10 منٹ بچے ہیں۔ So there is a promise of God in crisis. Blessing، دیکھیں ڈیوٹرانومی 33 کی کتاب، اس کا 28 باب، The book of Deuteronomy۔ خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے، 33 کی کتاب، اس کا 28 باب اور اس کی ڈیوٹرانومی چیپٹر 28، جی ہاں، اور اس کی ورس 6 ہم دیکھیں۔
اور تو اندر آتے وقت مبارک ہو اگر باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا. خداوند کہتا ہے کہ میں تجھے برکت دوں گا. چلیں تھوڑی سا اور اس کو پڑھ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں. ڈیوٹرانومی چیپٹر 28 ورس 2. اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سمبتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی. شہر میں بھی تو مبارک ہوگا، کھیت میں مبارک ہوگا. تیری اولاد اور تیری زمین کی پیدا اور تیرے چوپایوں کے بچے یعنی گائے بیل کی بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے. تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں مبارک ہوں گے. اور تو اندر آتے وقت مبارک ہوگا اور باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا. There's a blessing. خداوند جو ہے کہتے ہیں کہ آپ جہاں بھی جائیں گے، گھر پہ باہر، خداوند آپ کو برکت دے گا. زبور 128. مبارک ہے وہ جو ہر ایک خداوند سے ڈرتا ہے. خداوند جو ہے وہ برکت دیتا ہے. تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پہ زیتون کے پودوں کی مانند. دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے. خداوند صحیح میں تجھ کو برکت دے، تو یروشلم کی بھلائی دیکھے، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے، اسرائیل کی سلامتی ہو. There is a blessing in your crisis. خداوند جو ہے وہ برکت دیتا ہے. It's a promise. ہماری جو سوچ ہے کرائسس میں، your right perspective is very important toward the crisis. There's a purpose behind that. خداوند یسوع المسیح ہمارے لیے ایک بہت بڑا اور رول ماڈل. He came with a mission. وہ ایک مقصد کو لے کر دنیا میں آئے، ایک مشن کو لے کر دنیا میں آئے. In all sort of the situation, in crisis, پیدائش سے لے کر صلیب تک یسوع نے جو کرائسس جو ہے ان کا سامنا کیا، چرنی میں پیدا ہو کر، لوگوں کی باتوں کو سن کر، دکھ سہ کر، مصیبتیں برداشت کر کے، خداوند نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہمیں دکھ سہنا چاہیے. دکھ سہنے میں راحت ہوگی، منزل منزل چاہت ہوگی. ہمیں اپنے قدم کو بڑھاتے جانا ہے، آگے بڑھنا ہے. Look at it in God's perspective. خداوند کے پوائنٹ آف ویو سے ان کرائسس کو سیکھنا سیکھیے، جاننا سیکھیے کہ خداوند مجھے آپ کیا سکھانا چاہتے ہو ان کرائسس میں، کیا بتانا چاہتے ہو آپ مجھے. پالوس کہتا ہے کہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اس وقت میں زور آور ہوتا ہوں، تیرا فضل میرے لیے کافی ہے. Try to rely upon His grace, His mercy in crisis. اس مشکل میں، پریشانی میں عزیزو جو آپ کو درپیش ہے، خدا ان پر بھروسہ کرنا سیکھیے. 5 باتیں میں کوئکلی 5 منٹ 5 باتیں. پہلی بات، in your crisis start praying. دعا کرنا شروع کریں. That's the best solution. خدا میں یسوع مسیح کی زندگی سیکھیے. In his crisis always he was praying to God. دیکھیے لازر کا دوست جو ہے مر گیا، خدا میں یسوع مسیح قبر پر گئے اور انہوں نے دعا مانگی. اس سے پہلے کہ وہ لازر کو آواز دیتے، انہوں نے اپنے آسمانی باپ سے دعا کی. صلیب پر جان کنی کی حالت میں he was praying for his enemies and he was praying to God for reconciliation. اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اے میرے خدا لما شبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. بڑا خوبصورت الفاظ ہے ارام زبان لما شبقتنی. اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. But he was praying. مرتے خداون کے جو منہ میں جو ایک دعا تھی، وہ آخری کلمہ جو ہے 7واں کلمہ، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اپنے آپ کو خداون کے ہاتھوں میں دے. In your crisis, in your trouble, in your agony, in your pain, in your sickness، اپنے آپ کو خداون کے سامنے
دوسری بات پیشنس، صبر. زبور نویس ہمیں بار بار اس بات کی تلقین کرتا ہے، میں صبر دے نال آس رکھے یہ ہوا دی کردہ سے انتظاری، تا دوست نے میرے تے ترس کھا کے سنی میری ساری آہوزاری. ایوب سے سیکھیں، بہت بڑا لیسن ہے صبر کا. بچے مر گئے، جانور چلے گئے، کاروبار چلا گیا، بیوی خلاف ہو گئی، اب تو کفر بک تیرے خود تیری سبب پھوڑے نکل آئے. کیسی احمق عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، خدا ان سے سکھ ہی پائیں اور دکھ نہ پائیں. تو میرے بڑے پسندیدہ الفاظ ہیں، کیا خدا ان سے سکھ ہی پائیں اور دکھ نہ پائیں. وہ باپ جو ہمیں تنبیہ کرتا ہے، فرزند جان کر ملامت کرتا ہے، دکھ تکالیف مصیبتیں ہماری زندگی میں آنے دیتا ہے تاکہ ہم اور زیادہ مضبوط ہوں. پیشنس بڑا لینتھی سبجیکٹ ہے، میں نے اس پہ ٹیچ بھی کیا. صبر اس کے میں بہت کمی ہے. صبر کیجیے، دعا کیجیے. تیسرا جو ضروری کام ہے فیتھ، which is so crucial, so important. ہمیں ایمان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. ہولڈ یور فیتھ. ایمان سے آپ ان تمام چیزوں پر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں. عبرانیوں اس کا 11 باب ضرور آپ پڑھیے، جہاں پر ایمان کے سورماؤں کا ذکر ہے جو کہ گرم ریت پر ڈالے گئے، شیروں کی مان میں ڈالے گئے، جنگلوں میں پھرا کرتے تھے، لیکن انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا. اور جب ہم عبرانیوں اس کے 12 باب کی دوسری آدمی دیکھتے تھے، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والی یسوع کو تکتے رہیں. ہماری نگاہیں یسوع پر ہونی چاہیے. چوتھی بات جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کرائسس میں، خاص طور پر ان دنوں میں، اور وہ ہے یونٹی. سب ایک جو بات ذہن میں رکھیں وہ یہ ہے کہ جب بھی حالات ناسازگار ہوں، صرف اس وقت نہیں بلکہ ہر وقت ہمیں اکٹھے رہنے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے. ایک دفعہ کچھ پرندے جو ہیں وہ جال میں پھنس گئے. نے کہا جی اب کیسے نکلیں؟ ایک نے کہا جی ہم چون سے اس کو کاٹنا شروع کرتے ہیں تو نکل جائیں گے. شکاری جال پہن کے چلا گیا، جو پھنس گئے. خیر قصہ مختصر کے ان میں سے ایک جو پرندہ تھا اس نے کہا کہ یار یہ تو ممکن نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں کہ ہم سب زور لگاتے ہیں اور اوپر اٹھتے ہیں تو ہم جال میں سے نکل پائیں گے. انہوں نے ایسے کیا، سب نے زور لگایا اور انہوں نے اپنی اڑان بھری اور سب پرندے جال میں سے نیچے سے نکل گئے. عزیزو، اگر ہم سب مل کر کوشش کریں کرائسس میں، مشکلات میں، چاہے وہ آپ کی فیملی ایشوز ہیں، you can work together as a family. If you are in the church, you can work together as a church. If you are in a community, as a nation, you can work together in crisis. In the world, as a human being, you can work together to come out of these crises. آپ کو اکٹھے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور آخری بات جو ہے، 1 منٹ رہ گیا، اور آخری بات جو ہے وہ ہے in crisis find the opportunity. اور وہ اپرچونٹی کیا ہے؟ praise God. خدا ان کی تعریف کرنا شروع کریں اپنے کرائسس میں. اس شخص نے بڑی خوبصورت بات ہمیں بتائی کہ جو چائنیز ہیں یا جو جیپنیز ہیں، میں نے خود بھی دیکھا کہ زندگی کو ابھی ان چائنا اینڈ کوریا، وہ مشکلات کو ایک اپرچونٹی کے طور پر لیتے ہیں. ہم جب مشکل میں ہوتے ہیں نا تو ہم بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں، او بڑی پریشانی بنے گی، او میں ڈپریشن میں ہوں، میرے بڑی پریشانی ہے، میرے سے بات ہی نہ کرو، او میں ٹھیک نہیں ہوں. بچے بھی وہ ڈپریشن بھی، او آپ مجھے ڈپریس کر رہے ہیں، آپ مجھے پریشان. بٹ دیز پیپل، دیٹس وائی the Korean church is fastest growing church in Korea, South Korea. Chinese, why they are developing? اس لیے کہ وہ مشکلات کو ایک اچھا موقع سمجھتے ہیں، اپرچونٹی سمجھتے ہیں کہ this is opportunity God has given us. جب ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بم گرایا گیا، سب دنیا پریشان تھی، ملبے کا ڈھیر بن گئے وہ 2 شہر. آج بھی جو بچے وہاں پر پیدا ہوتے ہیں، وہ بہت سارے بچے جو ڈسیبلٹی کا شکار ہیں، کیونکہ اس کے جو ایٹمی ریئیکٹ جو ہوا وہاں پر، ایٹم جو بم گرایا گیا،
اس کا ریئیکشن جو ہے وہ آج بھی ہے. لیکن they have learned how to be strong in that crisis. They took it as an opportunity. اس شخص نے ایک جاپنیز سے کہا کہ جناب آپ امریکہ سے اپنا ریونج کیوں نہیں لے رہے؟ انہوں نے آپ کے 2 شہر جو تباہ کر دیے تھے. تو انہوں نے اس چائنیز نے کہا کہ ہمارا سب سے بڑا ریونج یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس میں سونی ٹی وی لگا ہوا ہے, ٹویوٹا کار, سونی ٹی وی, یہ ان کا ریونج. اور آج امریکہ پریشان ہے کہ جی اکنومیکلی دے آر گروئنگ, جیپنیز چائنیز خوف زدہ ہے. عزیزو, جب بھی آپ کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں ان کو خدا کی مرضی جان کر اس میں مضبوط ہیں, دعا کریں, خدا ان سے درخواست کریں, بیکاز دیز کرائسز کریٹڈ بائی ڈیول. اور اگر آپ پریشان ہو جائیں گے, خدا کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں گے, where is God, why God is not helping us, why people are dying in that war, what's going on over there, where is God? God is always there. خدا کہیں نہیں چلا گیا ہوگا, خدا جانتا ہے, خدا کو معلوم ہے. لیکن خدا جو ہے وہ اپنے وقت پر کام کرتا ہے. You cannot dictate him, you cannot teach him, he knows what he need to do, you don't need to tell him. آپ اپنا کام کریں, خدا کو اپنا کام کرنے دیں. آپ کا کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مستعد رہیں, مضبوط ہوں, خدا ان پر بھروسہ کریں, دعا کریں اور اکٹھے رہیں. خدا ان آپ کو برکت دے. آمین. آئیے دعا مانگیں. خدا بزرگ پاک خدا, تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے کیسے تجھ میں بڑھنا اور گھٹنا ہے. خدا ان کرائسس میں, مشکلات میں تو وفادار خدا ہے. اگر ہم بے وفا ہو بھی جائیں تو بے وفا نہیں ہوتا, کیونکہ تو خود اپنا انکار نہیں کرتا. خدا تو نے اپنے لوگوں کی صورت اپنی ہتھیلی پر کھودی ہوئی ہے اور ہم ہمیشہ تیرے سامنے رہتے ہیں. تو نے خود ہمیں یہ سکھایا کہ جو تمہیں چھوتا میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. خدا ان تمام طرح کے کرائسس میں, مشکلات میں, پریشانیوں میں, چاہے وہ فائنینشیل ایشوز ہیں, فیملی ایشوز ہیں, کمیونٹی کے ہیں, انٹرنیشنل کرائسس ہیں, خدا ان تمام حالات میں خدا تو ہمیں یہ سکھا کے ہم دعا کریں, تجھ پر بھروسہ رکھیں, صبر سے دوڑیں اور اے پیارے خدا اپنی اس منزل کو حاصل کریں. خدا دنیا کے جو حالات ہیں وہ تیرے قبضہ میں, وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. خدا دنیا میں سلامتی اور امن پیدا کر, اپنے لوگوں کو برکت دے. جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں, قوت و طاقت عطا فرما, ایمان کی مضبوطی بخش, سب لوگوں کے ساتھ ہو. یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانگتے, تیری بادشاہی ہے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی. ہمارے روز روٹی آج بخش دے, جس اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو سے معاف کر. میں آزمائش میں پڑھنے دلوں کے برائی سے بچا کے بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ تک تو. آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن جان اور کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچے ویسے کرے گا. اور ہمارے مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت و شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. تھینک یو جی آپ سب کا. اور میں شکرگزار ہوں اپنے دوستوں کا جنہوں نے بعد میں ہمیں جوائن کیا. ہمارے بڑے عزیز بھائی انوسینٹ دل بھر ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو بھائی, خدا آپ کو برکت دے اور آپ کے گھرانے کو برکت دے. نظر السلام ہمارے ساتھ ہیں. بھائی نظر السلام, تھینک یو آپ کا, آپ کی محبت کے لیے. اور ہمارے ساتھ شفقت کھوکر ریڈنگ سے, پردیسی منڈا, جی پردیسی منڈا تو سارے پردیسی ہیں بھائی, ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. تو خدا آپ سب کو اجازت دیجیے, ٹائم بڑا ہو گیا اور کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی. آپ کو پروگرام کیسا لگا ضرور اپنی رائے سے آگاہ دیجیے گا. خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بائے.